عثمان اب تبوک کے دن فرمایا عثمان اگر آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے، بلکہ اتنی بڑی بات کہ کسی کے لیے نہیں کہی، فرمایا عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے۔ یہ کچھ بھی کرے کا مطلب آپ سمجھے؟ آقا فرماتے ہیں عثمان غنی آج کے بعد کچھ بھی کرے، یعنی نیکی کرے یا نہ کرے، عمل کرے یا نہ کرے، اچھا کرے یا برا کرے، آقا فرماتے ہیں دیکھیے کچھ بھی کرے، کچھ بھی میں اچھا برا دونوں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں اچھا کرے یا برا کرے، نیکی کرے یا گناہ کرے۔ عثمان نے آج چندہ دے کر خدا کو اتنا راضی کر لیا ہے کہ اللہ اس کو جنت ہی عطا فرمائے گا۔ حالانکہ حضور جانتے تھے کہ حضرت عثمان برا نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، حضرت عثمان غنی محفوظ عن الخطا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے یہاں اللہ کی راہ میں دینے کی اہمیت بتائی کہ آج کے بعد کچھ بھی کرے، کچھ بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت ہی عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کی راہ میں دینے میں، اللہ کو اپنی راہ میں دینے میں بہت پسند ہے، اللہ بہت پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ بلکہ کیا وہ اتنا مشہور سا واقعہ لوگ اپنی نظروں سے بھول گئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام پار لگے دریا کے، تو ایک قوم کو لوگوں نے پوجا کرتے دیکھا بتوں کی، تو موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہمیں بھی ایسے کوئی خدا بنا دے تاکہ ہم اس کی پوجا کریں، دیکھ کر، بن دیکھے کرتے ہیں نا اللہ کی عبادت، دیکھ کر کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، بدبختو کیا بک رہے ہو، خدا بنایا تھوڑی جاتا ہے، خدا تو سب کو بناتا ہے، خدا بنائے نہیں جاتے، خدا سب کو بناتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سامری جو تھا، سنار تھا، اس نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ قوم کا جو ہے وہ کی کمزوری کیا ہے، کون سا کمزور نقطہ ان کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ توریت لانے گئے، انہوں نے سب کے زیورات جمع کر کے بچڑا بنایا، اور وہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دیا، وہ بچڑا اچھلنے کودنے لگا، قوم اسی کی پوجا کرنے لگی۔ مین مجرم کون تھا؟ مین مجرم کون تھا؟ سامری تھا، جس نے بچڑا بنایا تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا سب پر آیا، سامری پر نہیں آیا، سب ہلاک ہو گئے، سامری ہلاک نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، شکایت ہوئی آپ کو، اللہ یہی تو سب سے بڑا مجرم ہے، اور آج کے دور کے حساب سے یوں کہہ لیں ماسٹر مائنڈ تو یہی ہے نا، جو ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے اس کو بڑی سزا ملتی ہے، یہی تو ماسٹر مائنڈ ہے، اس کو عذاب نہیں ہوتا ہے، اور سب کو عذاب ہوا۔ ارشاد ہوا موسیٰ ضرور دیتے عذاب، لیکن اس کی ایک خوبی ہے کافر، لیکن خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ میری راہ میں خرچہ کرتا ہے، میری راہ میں خرچ، کافر ہو کر میری راہ میں دیتا ہے، لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنی دولت لٹاتا ہے، بس اسی سخاوت کی وجہ سے ہم نے اس کو عذاب نازل نہیں کیا۔ دیکھو کافر ہو کر اگر اللہ کے لیے سخاوت کرے تو وہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے، تو جو مومن ہو کر سخاوت کرے اللہ کی راہ میں، اور پھر سخاوت وہاں دیکھیے، سخاوت تو بہت ساری جگہ ہے، کسی غریب کی جھولی میں ڈال دیا، کسی بیوہ کو دے دیا، کسی کی شادی کروا دی، یہ ساری سخاوتیں بڑی عظیم ہیں، لیکن سخاوت وہاں جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، جسے مسجد کہتے ہیں، مسجد میں سخاوت اللہ کے لیے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو حضور کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے گھر تعمیر کیے جائیں، اللہ کے لیے مسجدیں بنائی جائیں، اللہ کے لیے مسجد بنائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتے ہیں اللہ ان کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ اب ہم اپنی طاقت کے مطابق بناتے ہیں اور اللہ اپنی شان کے مطابق بناتا ہے، بلکہ حضور علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں اگر کسی نے چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے، حالانکہ چڑیا کے گھونسلے اتنی مسجد نہیں ہوتی، لیکن حضور نے ترغیب کے لیے، اسی لیے حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے قباء کی بستی میں جو ہے وہ مسجد کی بنیاد رکھی،
اور جن لوگوں نے حضور کے ساتھ مسجد کی بنیاد رکھنے میں شرکت کی، اللہ نے ان لوگوں کی قیامت تک کے لیے تعریف قرآن میں نازل فرمائی، اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ پھر حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ کی بستی میں آئے تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور پھر آقا علیہ السلام نے بنفس نفیس خود اس کے اندر شرکت فرمائی۔ حضور خود پتھر اٹھا کر لاتے اور اپنے ہاتھ سے رکھتے۔ اب یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پر گرد و غبار پڑ گئی، اور چاندی جیسا جسم مٹی میں، پیلی پیلی مٹی میں اٹ کر ایسا لگنے لگا کہ جیسے کوئی جو ہے وہ چاند جو ہے کسی سرمگی بدلی کے اندر چھپ گیا ہو۔ حضور کا جسم ایسے لگنے لگا۔ صحابہ کرام کو کب گوارا تھا؟ بھئی مسجد کے امام صاحب اگر اٹھ کر پانی لے تو چار مقتدی کہتے ہیں حضرت رکیے میں لاتا ہوں، تو حضور پتھر اٹھائیں تو صحابہ کو کب گوارا تھا؟ جو حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، ان کو کب گوارا تھا کہ وہ آقا کو پتھر اٹھانے دے؟ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں دوڑ کے آتے، یا رسول اللہ لائیے۔ آقا فرماتے ہیں یہ میں لے جا رہا ہوں، وہاں اور بھی پڑے ہوئے ہیں، وہ تم اٹھا کر کے لاؤ۔ حضور نے کسی کے ہاتھ میں دیا نہیں، حضور نے خود اٹھایا، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جانتے تھے کہ قیامت تک مسجدوں کی تعمیر ہوگی، اور آقا نے بنفس نفیس شرکت کر کے، آپ جانتے ہیں جب مسجد خریدنے کی بات آئی زمین، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں پیسے دوں گا۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کا اور میری دولت بھی تو آپ کی ہے، اس لیے آپ مجھے عنایت فرمائیں کہ میں آپ کی طرف سے خرید لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، بلکہ ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے پھر بھی اپنی رقم کو اس میں شامل فرمایا، اور فرمایا کہ ابوبکر میری رقم بھی شامل کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تھی مسجدوں کی تعمیر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی صحابہ کو، فرمایا مسجدیں بناؤ، کیونکہ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ اللہ کو اس سے زیادہ خوشی اور کب ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے۔ اور پھر ایک خاص بات یہ ہے، جو مسجد تعمیر کرتے ہیں یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہے؟ آپ دیکھیں، میرے اندر پوری مسجد تعمیر کرنے کی حیثیت نہیں۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ اگر میرے اندر حصہ تعمیر کرنے کی جو ہے وہ حیثیت نہیں، اور میرے اندر ایک ہی روپیہ ملانے کی حیثیت ہے، اور وہ ایک روپیہ اگر میں ملا دوں تو پوری مسجد جب تک قائم رہے گی اور اس میں جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا جب تک وہ مسجد قائم رہے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں جمعہ کی نماز کتنی بار پڑھ سکتا ہوں؟ آپ سب تھوڑا سا غور کریں، اگر میں جمعہ پڑھنے کا پابند ہوں تو میں کتنی بار پڑھ سکتا ہوں؟ صرف ایک بار۔ دوسری بار جمعہ پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ لیکن جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اب جتنے لوگوں نے جمعہ پڑھا ان سب کے جمعہ پڑھنے کا ثواب تعمیر کرنے والوں کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور پڑھنے والوں کی نیکی کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جیسے اگر 2000 لوگ یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے موجود ہیں تو اس مسجد میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ 2000 مرتبہ جمعہ پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ وہ اللہ سے کہیں گے اللہ میں نے تو جو ہے وہ شوال کی 29 تاریخ کو ایک ہی جمعہ پڑھا تھا، لیکن میرے نیکیوں کے دفتر میں تو 2000 لکھا ہے۔ اللہ کی رحمت مسکرا کے کہے گی بندہ تو نے وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، اس لیے ان سب کے جمعہ پڑھنے کے برابر ہم نے تمہیں اس کا اجر عطا فرمایا۔ اب یہ تو جمعہ ہوا ایک جمعہ، اس طرح یہ جمعہ کب تک پڑھے جائیں گے؟ پھر 5 وقتہ، پھر اس میں جو جلسے ہوں گے، جو پروگرامات ہوں گے، جو نیکیاں ہوگی، وہ سب ان لوگوں کے کھاتے میں جن لوگوں نے جو ہے وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ سب صحابہ میں افضل کیوں ہے؟ صدیق اکبر کو ہم افضل البشر، ہر جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ کیوں کہتے ہیں تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل؟ کیوں؟ جس کی نیکی زیادہ وہ سب سے افضل۔ صحابہ میں بھی جس کی نیکی زیادہ وہ سب سے افضل۔ صدیق اکبر کی نیکی زیادہ کیوں زیادہ؟ مسجد نبی خریدنے کی بات آئی تو پیسہ دیا، اور حضور نے منع کیا تو کہا کہ میں بھی تو آپ کا ہوں۔ دینے کے لیے دیکھو کس طریقے سے، اور باقی کی بات بھی تھی۔ تبوک کے دن آئے تو کیا کیا؟ پورا اثاثہ لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔
جتنا خرچ صدیق اکبر نے کیا ہے صحابہ میں اتنا کسی نے نہیں کیا ہے، اور خواتین میں جتنا خرچ اماں خدیجہ نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اسی لیے ام المومنین کو جو مرتبہ حاصل ہے امہات المومنین کے اندر، وہ کسی ام المومنین کو حاصل نہیں۔ حضور بعد وصال بھی ان کو یاد کرتے تھے۔ صدیق اکبر کو جو مرتبہ حاصل ہے کیونکہ انہوں نے خرچ، نمازی تو سبھی صحابہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا موقع کسی کسی کو دیتا ہے۔ حضرت بلال کی تمنا نہیں تھی کہ میں خرچ کروں، لیکن تھا ہی نہیں تو کیا دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ کی تمنا نہیں تھی کہ میں خرچ کروں، تھا ہی نہیں تو کیا دیتے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کسی کو دینے والا بنائے، مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ اس کو کچھ مرتبے عطا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا بناتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی راہ میں دینا اس کو بہت پسند ہے، اور پھر وہ بھی مسجد۔ ہم زندگی بھر اگر اللہ 60 سال کی عمر عطا کرے تو ہم 80,000 سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ 80-90 ہزار سے زیادہ نماز ہم پوری زندگی میں بہت پابندی سے پڑھی تو 80-90 ہزار سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر مسجدوں کے اندر، اہل حق کی مسجدوں کے اندر ہم نے حصہ لے لیا، مسجد کی تعمیر میں ہم آگے بڑھ گئے، تو 10-5 مساجد کے اندر حصہ لے کر تعمیر میں ہم آگے بڑھ گئے، تو انشاءاللہ کئی لاکھ نمازوں کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں ہوگا۔ لیکن یہ کام صرف لوجہ اللہ